رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الله بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور ظلم کا مطلب صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا ہی نہیں بلکہ کفر اور شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی جگہ پر ظلم کرنے کا شکار ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ اور ظلم کی تعریف اگر دیکھیں عربی میں تو یوں کہا گیا وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے، اس کی حیثیت کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، یا اپنے حق سے زیادہ کسی سے چھین لینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن قرآن ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ کریم کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیزو، گناہ بھی ظلم ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں۔ یہ جو آیت ہے ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو۔ آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے، ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے،
اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے، ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے، آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، سورہ قمر کی آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا، روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، کوئی نہیں باقی رہا۔ جب یہ پانی پھیل گیا، کیا پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا محلوں کی اونچائیاں، سب غرق ہو گئے، اور وہ جبابرہ، وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سڑ گئے پانیوں میں۔ صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا، عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا؟ دوسری گھمنڈی قوم، غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بدکاریوں میں ملوث تھے۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا، زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا، یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی۔ وہ پتھروں کی بارشیں کہاں ہوئی تھی واللہ عالم، لیکن میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا، بحر مردار جہاں پر آج باقی ہے، ڈیڈ سی۔ میں خود سفر پر دیکھا، جارڈن کی ایک سرزمین پر گاڑی چلتی جا رہی ہے اور کالے کالے پتھر، جہاں تک نظر کرو صرف پتھر ہی پتھر ہیں، بہت نوکیلے، ایسے پتھر میں نے دنیا میں دوسری جگہوں پر نہیں دیکھا۔ آج بھی اسی طرح سے باقی، تقریباً 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر تک صرف پتھر ہی ہے، بیچ میں صرف ایک روڈ جاتا ہے، اس کے بعد نہ کوئی درخت دکھتا ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر، پتھروں کا صحرا ہے۔ آج کی اس صدی میں دیکھ کر کے ان پتھروں کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جس وقت وہ برسے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہتا بالضبط کہ یہ وہی پتھر ہیں جو برسے تھے، واللہ عالم، لیکن میرے عزیزوں نشانیاں آج بھی عذاب الہی کی موجود ہیں۔ تیسری قوم تھی قوم شعیب اور قوم صالح علیہ السلام، یہ دونوں قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی اور کفر و شرک بھی کرتے، شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے، اور جب عذاب الہی کے آنے کی بات کیا تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو، پتھروں کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو تراشتے تھے، اور ایک آدمی کا ایک گھر ایک پہاڑ۔ آج کے دور میں ساری بلڈوزر مل کر کے نہیں کر پائیں، مشینیں مل کر نہ کر پائیں، وہ اس وقت کے لوگ بھاری بھرکم تھے، جسامت والے تھے، طاقت والے تھے،
جب وہ اپنے رہنے کے لیے ایک پہاڑ کو تراش سکتے تھے، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے خیال سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماڈرن لوگ یا ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہوں گے. جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے رشیا اور امریکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں، اس دور کے وہ لوگ سب سے بڑی طاقت کے رکھنے والے تھے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کیا کہتے تھے؟ عذاب وہی نا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا، بارش آ گئی تھی، زمین سے پانی نکل گیا تھا تو پانی بہت ہو گیا تھا، یا پھر وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، پتھروں کی بارش، یا پھر ہواؤں کا عذاب. اگر یہ تینوں بھی آئیں تب بھی ہمارے ان پہاڑوں کے گھروں کو نقصان نہیں کر سکیں گے. ان کا اتنا غرور تھا. اگر پانی بھی آ جائے سمندروں کا، یا ہوا بھی تیز چلے، یا پتھروں کی بارش ہو، ہم تو بہت محفوظ قلعوں میں ہیں. اندازہ کرو میرے عزیزو، 3000 4000 سال کے بعد آج تک مدائن صالح اور الاولا سٹی نام سے سعودی میں موجود ہے، ابھی تک وہ گھر موجود ہیں. تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں 3000 سالوں میں کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، لیکن ابھی تک وہ پہاڑوں کے گھر موجود ہیں. تو اس زمانے میں کتنے طاقتور ہوں گے. ان کا نشہ آسمان پر تھا، غرور چڑھ کر کے بول رہا تھا. کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے عذابات آ بھی گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. کون سا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبیوں نے انہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے. باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھک جاؤ. وہ اکڑ تھی، غرور تھا کہ نبیوں کا مذاق کرتے. پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ایک فرشتے کو اتارا، اور اس کے بعد اس فرشتے نے ایک چنگھاڑ لگائی، ایک آواز کی. ایک آواز، صرف فرشتے کی ایک آواز ایسی تھی کہ جتنے اپنے مضبوط قلعوں میں گھروں میں موجود تھے، اس آواز کی ہیبت سے ان کا بھیجا کانوں سے باہر نکل آیا تھا. اور صبح کے وقت جب اس بستی میں جا کر کے دیکھیں تو سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ایک بھی اس میں سے بچا ہوا نہیں تھا. نہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، نہ لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھروں کا عذاب آیا، نہ ہی ہوائیں چلائی گئیں. ایک فرشتے کو بھیج کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. اللہ کے کروڑوں اربوں لا تعداد فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو تمہارے کانوں سے بھیجا باہر نکل آئے. اللہ وحدہ لا شریک، وہ حی و قیوم کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وہ رب ذوالجلال حی و قیوم ہے، طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ یہ آیت تقریباً 3 جگہ قرآن میں آئی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے، کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ایمان والوں پر، بنی اسرائیل پر. اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے. فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے. آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے، وقت کے جبابرہ ہیں، وقت کے ظالم ہیں. 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے
یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی، اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا، لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے، یہ عذاب کیوں تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ ہے فرمان اللہ کا۔ یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑا امتحان تھا، یہ امتحان تھا، اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے، یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزو، ہم سب کا امتحان ہے، لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا، 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں، ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے، اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا، لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا۔ ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا،
چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے، کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا، ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں۔ مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جو استقامت ہے، اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے، یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو، مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں، آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں۔ ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی اذان تک یہاں گپے لگاتے ہوئے کھڑے رہے۔ اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں، ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا؟
ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں، اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے نکال لو، مدد کرو، کوئی آؤ، نہیں۔ وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے، یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ان کے لیے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، اسرائیل کے کتے اور ظالم مل کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے، فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہ گئے۔ تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل، بڑے بڑے تمہارے پاس توپ، بہت ساری چیزیں ہو کر بچوں پر، ہاسپٹل پر، نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، ہم کیسے کریں، تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے، یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ بندہ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا، ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی، یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں، اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو ان نہت مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے، جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں، وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہوں۔ ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ بدلو اپنے حالات، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے۔ لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ابھی بدلو، آج بدلو، اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم، ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے والے آنسوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیے، نہیں، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو۔ جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے، اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے، اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو، ان ظالموں کے خلاف ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں۔ آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت۔ بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کرنے والے۔ ویسے ہی ہم
ختم کیے جا چکے، ٹکڑے کیے جا چکے، ہم کچھ کرنے، بس تم اپنی زندگیاں بدلو، نشہ سے باز آ جاؤ، اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر، اور بس ہماری تمنا یہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، قدیر و جبار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم احسن الخالقین، ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے مولا، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے کریم خدا، تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے، اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا۔ مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا؟ اے رحمان، ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا، تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اے مولا، تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا، تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا۔ اے قدیر و جبار خدا، کل بھی تو حی و قیوم تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے، اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما، امت مصطفیٰ کے لیے خیر فرما، ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے رب کریم، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما۔ ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے اے رب قدیر، ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا، ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں مولا۔ کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی، کب تک یہ امتحان ہوگا؟ اے قدیر و جبار خدا، تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، ظلم و ستم سے آزاد فرما، امن و امان عطا فرما، خیر و سلامتی عطا فرما، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما مولا، ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرامی وقار، جن حالات میں آج ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، دنیا بھر میں قبلہ اول بیت المقدس کے معاملے کو لے کر ایک عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا دو دھڑوں میں تبدیل ہے آج، اور یقیناً کیوں نہ اثر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے سید البقاع، یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید الصخرہ، گنبدوں میں اگر کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے متعلق فرماتا ہے رب تعالی
کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا، اور ایک نہیں تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصی کے ارد گرد دفن ہیں، آرام فرمائیں۔ جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں 30,000 نبی دفن ہوں، اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے ہیں۔ یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں، یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا، اور قیامت وہیں آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار خبردار، تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر، جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی۔
بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں؟ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے۔ وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے۔
ہوتے بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام میں ہو یا نہ ہو, اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا, میں ایک بات عرض کرتا ہوں مسلمانوں, آج جاگنے کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے. تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں, تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں, خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں. وہ اسرائیل کی بھی ہے, امریکہ کی بھی ہے, اور سعودی عرب کی بھی ہے, اور ایجپٹ کی بھی ہے. 4 بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی, ناکام ہو گئی. اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی. دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے فیل ہو گیا, یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا, ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی. میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں, میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں, دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں. نہیں مسلمانوں, ایمان اس کا نام نہیں ہے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے. میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے. جس وقت رب تعالیٰ چاہے, کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی, وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے, کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے. وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے, مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے. اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا, موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا, ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا, میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں. وہ مولا کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ حی و قیوم ہے, اس کی ذات پر توکل رکھو, یقین رکھو. آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے, اور مضبوط ہو جائے. آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں. میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں, ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے. نہیں, اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے, لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے, وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے. تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو, سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں, تمہارا بیٹا نکلا, جوان بیٹا نکلا, اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے, تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے,
بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے. اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح. میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں. آج تمہیں پتہ ہے یہ آج کا حادثہ نہیں. اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے. میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں. ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا. انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے. 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا. اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر. میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی. آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے. پتہ ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے. ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا. اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے. 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا. دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے. نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں. 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں. تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا. اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں. ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ. لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ UN کی. یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے، اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے. ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے، اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو. تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ حالات آج پیدا کیے گئے. میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے. میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ. اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. ظاہر سی بات ہے حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟
اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے، یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے، اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ۔ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں، اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھونکتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ، کون کیا کہتا ہے، ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی۔ آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے۔ آپ کو پتا ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن، ہندوؤں کے بھی دشمن، عیسائیوں کے بھی دشمن۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے، جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ یہودی ہیں۔ وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا، اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ سے مل جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے۔ یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے، یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب، لیکن مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے، وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا، یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما۔ اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے مولا آج
فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے، اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما، اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔